آپ کی اجازت سے ابتدا میں بڑا سادہ سا سوال ہے. وہ جنرل باجوہ جن کو آپ باپ کا درجہ دیا کرتے تھے آج ان کے خلاف ورزہ سرائی کر رہے ہیں, تو کیا یہ احسان فراموشی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ریحان صاحب, میں تو صرف اتنا کہوں گی باجوہ صاحب کے ذرا احسانات تو ملاحظہ کریں. 2018 میں RTS بٹھایا تاکہ ایک ایسی کمزور حکومت آئے کہ ہمیں انہی کے سہارے لینے پڑے. اس کے بعد انہوں نے خان صاحب سے سفارش کر کے نیوٹرل الیکشن کمشنر یہاں پر بٹھایا تاکہ یہ ہمیں بلیک میل کر سکیں. اس کے بعد بلیک میل کر کے اتحادیوں کے ذریعے یہ چاہا کہ ہم وزیر اعلیٰ یعنی علیم خان ان کی مرضی کا لگائیں. پھر نواز شریف صاحب کو ماشاءاللہ سے جیل سے جعلی سرٹیفکیٹ کے اوپر باہر نکالا اور سیدھا NRO2 کی شروعات سٹارٹ کی. یہ کم احسانات ہے. پھر اس کے بعد جو کل چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی وینڈیکیٹ کیا ہے. صرف ایک سیکنڈ, میں صرف اتنا جانتی ہوں میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ خواجہ آصف رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں کو اپنے الیکشن جتوانے والے راتوں کی فون کالز انہی کو کی گئی تھی. اچھا, اگر مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیتے تو میں اپنی چارج شیٹ تو ذرا کمپلیٹ کر سکتی, کیونکہ میں تو صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ اس عدم اعتماد سے پہلے اور یہ سارے ریجیم چینج کے پیچھے بھی جنرل باجوہ ہی تھے, اور جن کے بارے میں آپ ایک لائن کہیے نا, میں چارج شیٹ مکمل اس لیے کہ آپ کی بات کا جواب دے دوں تاکہ رہ نہ جائے. یہ ہمت آپ نے اس وقت کیوں نہیں کی, اس وقت چارج شیٹ پیش کرتے جس وقت جنرل باجوہ تھے. صرف ایک سیکنڈ, یہ ہمت اس وقت کر لیتے آپ. ریحان صاحب مجھے دو تین باتوں کا جواب دے لینے دیں. پہلے تو آپ نے کہا نا اگر جنرل باجوہ اور یہ لوگ اتنے باکمال تھے تو ابھی 8 مہینوں سے یہ حکومت کیوں رونے دھونے پر آ گئی ہے؟ یہ کیوں شہباز شریف صاحب کو آ کر کہنا پڑتا ہے میں مانگنا تو نہیں چاہتا لیکن میری مجبوری ہے, یا میں جہاں پر جاتا ہوں وہ آگے سے دیکھ کر منہ بنا لیتے ہیں, یا میں پیسے کہاں سے لے کر آؤں. صرف ایک سیکنڈ تو آپ مجھے یہ بتا دیں جنہوں نے ہمیں سعودیہ سے قطر سے صرف ایک سیکنڈ میں پہلے اپنے بات کا تو جواب دے دوں, وہ آپ میرے بات کے بعد لوگوں کو سنا دیجئے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو سعودیہ سے, قطر سے, دبئی سے, IMF سے تو ان کو ڈیلز لے لیتے, یا شاید یہ اتنے ہی نا تجربہ کار یا نا اہل تھے, یا ان کی بے ساکیاں اگر ہماری بے ساکیاں تھی تو ان بے ساکیوں کے سہارے ایکسپورٹ ہی انکریز کر دیتے. ریمیٹنسز اور ایکسپورٹ میں جو $4 بلین کی کمی ہوئی ہے اسی کو پورا کر دیتے. یہ تو آپ کی بقول امپورٹنٹ حکومت ہے نا, لیکن آپ کی حکومت تو سیم پیج پر برقرار تھی. آپ کی حکومت تو ہائبرڈ رجیم تھی, آپ کی حکومت میں مثالی تعلقات تھے. آپ کے لیے جو جنرل باجوہ نے کیا اس کے گن خود عمران خان گایا کرتے تھے, اگر آپ کہیں تو میں وہ بھی پلے کر سکتا ہوں. ریحان صاحب میں نہیں وہ سب آپ پلے کر دیجئے گا میری بات کے بعد. میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ سندھ ہاؤس میں جو ضمیروں کی منڈی لگ رہی تھی نا, اس میں بھی گڑ مصطفیٰ کھر کے بقول یہی ڈالنے والے تھے. اس کے علاوہ جو سارا کچھ سائفر کو چھپانے والے بھی یہی تھے کہ جی جو شاہ محمود قریشی صاحب کو اور وزارت خارجہ سے ہمیں نہیں پتا چل رہا تھا, اور بعد میں جب پتا چلا تو تب ان لوگوں نے بات کی, اور تب روکنے والے بھی یہی تھے کہ جی آپ ابھی اس پر کوئی بات نہ کریں. اس کے بعد اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو میں یہ یاد کرا دوں کہ 12 بجے عدالتیں صرف انہی کی برخاستگی کو روکنے کے لیے کھلی تھی, یا 10 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ ایک ایسی پٹیشن کے اوپر جو مہینہ پہلے مجھے اجازت دیجیے عالی افضل صاحب, میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کر پہنچانے والا کون تھا, یا وہاں پر اسد کیسر صاحب کو ڈرانے دھمکانے والا کون تھا, یا اس کے بعد مجھے یہ بتا دیں اتحاد اس کو گلو لگانے والا کون تھا. آپ کی بات سن لی میں نے, اب میرا سوال لے لیں. اس وقت اسی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن آپ نے دی, اور اس آپریشن کے آپ کے بقول اس رجیم چینج آپریشن کے بعد عمران خان صاحب نے اسی جنرل باجوہ کو تاحیات چیف آف دی آرمی سٹاف رہنے کی پیشکش بھی کر دی تھی. تو یہ کیوں ہو رہا تھا پھر؟ میری ایک بات سنیں, میں اس پر آتی ہوں. سب سے پہلے مجھے چارج شیٹ تو شیریں مزاری صاحبہ کو اغوا کرنے والا, آپ میرے سوالات کا جواب نہیں دے رہی, آپ اپنی استعمال کہتے ہیں اعظم سواتی. صرف ایک سیکنڈ میں آپ کی بات پر آ جاتی ہوں. اعظم سواتی صاحب ہو گئے, ڈاکٹر شہباز گل ہو گئے, ہمارے گھروں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس پامال کرنے والے کون تھے؟ یہ کریج آپ نے اس وقت کیوں نہیں کی؟ پیچھے کون تھا؟ آج یہاں بیٹھ کے آپ یہ کریج کر رہی ہیں, حوصلہ اس وقت کیوں نہیں کیا کہ اس وقت آپ قوم کو بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ بات سنیں, ہم پہ احسانات تو چھوڑ دے, جو اس ملک کے اوپر احسان کیا ہے نا, یعنی اس ملک کی ایکسپورٹ کم کر دی, ریزرو عالی افضل صاحبہ, اس احسان فراموشی کی صرف ایک مثال جنرل باجوہ نہیں ہے, بلکہ آپ کی جماعت پر, آپ کے چیئرمین پر جس کسی نے بھی یہ احسان کیا ہے, آپ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے, اس کو احسان کا بدلہ ایسے ہی دیا ہے. میں اگر گنوانا شروع کروں گا تو پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا. علیم خان نے آپ پر کتنے احسانات کیے, آپ نے علیم خان کو اٹھا باہر کیا. جہانگیر ترین نے آپ پر کتنے احسانات کیے, آپ نے جہانگیر ترین کو اٹھا باہر کیا.
ایون پرویز مشرف کے دور میں اس نے کیا احسان کیا, آپ نے پرویز مشرف کے بارے میں کیا کہا؟ یعنی آپ کے اوپر جس کسی نے احسان کیا ہے آپ نے احسان فراموشی کی ہے اور محسن کشی کی ہے. اگر آپ نے میرے ایک منٹ اگر آپ نے مجھے پروگرام میں بٹھانا ہوتا ہے نا, میں نے تو پھر آج آپ بھی میرے سوالوں کا ریکویسٹ جواب کی دیں کہ یا میرا موقف پورا لے لیا کرے یا آپ ایک بات آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. احسان تو اس ملک کے اوپر جو وہ کر کے گئے نا, ملک کو معاشی طور پر جس طرح کی بدحالی کر کے گئے, اب آپ آ جائے احسان فراموشی یا اس کے اوپر. کیوں علیم خان کیا چاہتا تھا؟ وزیر اعلیٰ بننا چاہتا تھا. کیا تھا وہ, کیا چاہتا تھا؟ اپنی زمینوں جائیدادوں کو لیگل کروانا چاہتا تھا, جس کی این او سی ابھی اس کو شہباز شریف صاحب نے دی ہے. حکومت کا سینئر صوبائی وزیر ہے, یہ مجھے پتا تھا. یہ کیوں لے کر آنا چاہتے تھے اپنے صدر صاحب کے ساتھ مل کر؟ ہماری حکومت, جی ہماری حکومت کا صوبائی وزیر, اور کیوں خان صاحب سے وہ الگ ہوئے؟ آپ کی پارٹی کا سیکریٹری جنرل رہا, اپنی جائیدادوں کو, اپنی جائیدادوں کو صرف ایک سیکنڈ, ابھی پہلے آپ علیم خان پہ تو میرے, ابھی علیم خان پہ تو میری بات کا جواب لے لیں کہ ہر چور لٹیرا جو یہ چاہتا تھا کہ مجھے اقتدار میں حصہ ملے, مجھے وزیر اعلیٰ بنائے, میری زمینوں کو لیگل کرے, اگر اس کا کٹا چھٹا کھولے تو باجوہ صاحب اس کی فرمائشیں لے کر آ جائے, باجوہ صاحب یہ کہے کہ اس کو وزیر اعلیٰ بنا دو. یہ تو پھر میرے خیال میں ایک اور چارج شیٹ ان کے اوپر ہے کہ آپ کن کے ساتھ ملے ہوئے تھے, آپ چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ ملے ہوئے تھے یا آپ اس ملک کے مفاد میں یہ سارے کام کر رہے تھے. اور میں صرف اتنی بات, ایمان کا آخری درجہ تو یہ ہے کہ اس کو دل میں برا جانا ہے, لیکن اس وقت تو آپ نے دل میں بھی برا نہیں جانا. اس وقت تو آپ ببانگ دہل اسی جنرل باجوہ کی تعریفیں کر رہے تھے. ملک اور عوام میرا سوال تو بڑا زیادہ ہے, صرف ایک سیکنڈ, عمران یہ کتھارسس ابھی اس پلیٹ فارم پہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ آپ کے سوال کا پہلے کا جواب دے دیا, اب میں اس پر بھی آ جاتی ہوں. عمران خان صاحب کے لیے وہی احسان, اسی کے احسان مند ہوں گے جو اس ملک کو قوم کے اوپر احسان کرے گا, جو اس ملک کو قوم کے اوپر احسان فراموشی کرے گا. وہ عمران خان صاحب سے بھی کوئی احسان مندی, کیونکہ وہ ایک حکمران ہے. اور یہی میں پرویز الہی صاحب کے لیے بھی کہنا چاہتی ہوں, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 2018 میں احسان کا مینڈیٹ لے کر دینا, عمران خان کو وزیر اعظم بنانا, جنرل باجوہ کی اس قوم کے ساتھ دشمنی تھی, آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ اپنی قیمت پر چکا ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی حکومت کو اقتدار میں لانا, عمران خان کو وزیر اعظم بنانا جنرل باجوہ کی اس قوم سے بہت بڑی دشمنی تھی, یہ کہہ رہی ہیں نا آپ؟ جی ان کی دشمنی یہ تھی کہ انہوں نے آر ٹی ایس بٹھایا اور اس اور آپ کو اقتدار دیا, اتحادیوں کا محتاج بنایا, اور جن کے اتحادی ایسے تھے کہ ہر بات پہ بلیک میل کر کے NRO2 لینے کی کوشش کی. یہی تو میں بتا رہی ہوں, یہ تو آپ کے لوگوں کی سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ اگر اس وقت یہ بیساکھی آپ کو نہ ملتی تو حکومت آپ کے لیے خواب تھی. نہیں, وہ ہماری حکومت تو بننی ہی تھی, بالکل اسی طرح سے جس طرح اب پہلے ہم نے اگر آنا تھا 200 سیٹ لے کر, جنوبی پنجاب میں توڑ پھوڑ کیسے ہوئی, ریسٹرکٹ کر دیا ٹو دا 150 سیٹس. دیکھیں جنوبی پنجاب میں توڑ پھوڑ کیسے ہوئی, نواز شریف کو نااہل کیسے کیا گیا, ہوا چلتی ہے جنوبی پنجاب, نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا گیا, پاناما کے اندر سزا دی گئی, آج عدالتیں کلین چٹ دے رہی ہیں. تو اس وقت یہ جو رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا, کیا یہ جسٹیفائیڈ تھا؟ آپ شاید میرے خیال میں بھول رہے ہیں کہ احتساب عدالتوں نے نواز شریف کو نااہل بھی کیا ہے, اور احتساب آج آپ ہی کے اتحادی پرویز الہی یہ بتا رہے ہیں کہ احتساب عدالتوں کو کون کنٹرول کر رہا تھا. انہوں نے ان کے کٹے چھٹے آپ کے نکال کے اتحادی, ان کو بتائے آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب یہ بتا رہے ہیں کہ احتساب کو کون کنٹرول کر رہا تھا, نیب کس کے ہاتھ میں تھی, یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جنرل فیض کیسے نیب کو کنٹرول کرتے تھے. بھول گئی آپ, اس پر کوئی بات نہیں کرے گا. میں تو کہہ رہی ہوں نا, چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ غائبانہ طور پر ایک احسان کر گئے اس ملک کے اوپر, اور عمران خان کے سٹانس کو ونڈیکیٹ کر گئے. پہلا یہ کہ جی چیئرمین نیب کو کنٹرول کون کر رہا تھا, دیٹ واز جنرل باجوہ, جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب سے لے کر یہ جو علی بابا 40 چوروں کا ٹولہ تھا, سب کو NRO2 دینے والے جنرل باجوہ تھے. دوسری بات وہ یہ چیز, جی بالکل اس وقت یہ بات نہیں کر رہے تھے, آج یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ آرمی ایکٹ کے مطابق اس وقت جنرل باجوہ آپ کو رسپونڈ نہیں کر سکتے ہیں, تو ان کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. پورا سرکس یہ جو 40 پارٹیوں کا 14 پارٹیوں کا لگا ہے وہ جنرل باجوہ کرے تھے. دوسری بات بڑے آرام سے میں اس کا بھی آپ کو جواب دے دوں, یہ ایک متھ بھی جو ہے نا کل چودھری صاحب نے ختم کر دیا عوام کی, کہ جو یہ کہانیاں ہمیں فیبرری سے سنائی جاتی تھی نا, ہم تو اے پولیٹیکل تھے. تو آپ اے پولیٹیکل نہیں تھے, آپ گمنامی کی زندگی نہیں گزار رہے تھے, آپ آ کر لوگوں کو کالز کر رہے تھے کہ کس طرح سے عمران خان کے کیا سٹیٹمنٹ دینی ہے. وہاں پر بھی